अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिशरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन लक़द कान फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सीरतुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आज क्लास नंबर 21 शुरू हो रही है। पिछली क्लास में बात हुई थी नबूवत के 11वें साल में 6 लोग मदीना से आए और जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में इस्लाम कबूल किया। उससे अगले साल 12 नबूवत को 12 लोग आए थे और बैत उक़बा हुई थी। फिर दूसरी बैत उक़बा जो है वो नबूवत के 13वें साल हुई थी। उस पर बात हुई थी कि जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अब्बास उस वक़्त मुसलमान नहीं हुए थे। उन्होंने मदीना वालों से कन्फर्म किया था कि तुम लोगों को मालूम है कि ये बैत तुम किस चीज़ पर कर रहे हो। तो वो तकरीबन 73 लोग आए थे जिनमें 2 औरतें थीं और उन्होंने पक्का अहद करके यकीन दहानी कराई थी कि वो हर सूरत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ देंगे और उन्होंने पूछा था कि इसके बदले में हमें क्या मिलेगा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था जन्नत। तो उन्होंने कहा था कि ये हमारे लिए नफ़े का सौदा है और आपने उनमें 12 नकीब मुकर्रर किए थे जिन्होंने इस्लाम की तबलीग करनी थी। अब ऐसा है कि दूसरी बैत उक़बा के बाद आम मुसलमानों ने मदीना के लिए हिजरत करनी शुरू कर दी थी। अब मुसलमानों का जो दारुल हिजरत है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह सुब्हाना ताला ने दिखला दिया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने देखा कि मक्का से एक ऐसी ज़मीन की तरफ हिजरत कर रहा हूँ जहाँ पर खजूरें हैं। मेरा ख़्याल है कि ये यमामा है, हिजर है या वो यस्रब है यानी वो मदीना है। एक और रवायत में आता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम से फरमाया, मुझे तुम्हारा दारुल हिजरत दिखलाया गया। 2 हरों वाला, हरों वाला कहते हैं 2 लावे की चट्टानों वाला, यानी 2 लावे की चट्टानों के दरमियान एक नशीबी ज़मीन है, या तो वो हजर है या वो यस्रब है यानी मदीना है। तो आप सबको पता है कि मदीना के दोनों तरफ पहाड़ है और एक तरफ वो जो लावा निकला और उसकी संगरीली चट्टानें हैं जिसके ऊपर कोई घोड़ा, ऊँट चल नहीं सकता, कोई बंदा नहीं चल सकता। इसलिए मदीना 3 अतराफ से सेफ है यानी महफूज़ है। तो वो जैसे जो होता है ना जो उसको एक प्याले की शक्ल भी दी जाती है। मदीने के ऊपर सिर्फ़ सामने की जो मक्का की तरफ से रास्ता आता है वो ओपन था, इसलिए जब भी जंगें हुई तो आप अपने पीछे पहाड़ रखते थे और ग़ज़वा अहज़ाब में इसलिए खंदकें खोदी गई थी। तो ऐसा है कि मक्का की जो सरज़मीन है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, सहाबाए किराम पर तंग हो चुकी थी और मक्का में तन्हा मुश्किलात उठा रहे थे, दुश्मनियाँ थी। लेकिन मदीना वालों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत उम्मीदें दिलाई थी और उनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कामयाबियों पर यकीन था। क्योंकि जब उनकी लड़ाइयाँ आपस में होती थीं, तो जो यहूद मदीना थे, वो अपनी किताबों में वो आयत पढ़ा करते थे जिसमें अल्लाह ताला ने उनसे वादा किया था कि वो नबी मबूस होगा, तुम उसकी मदद करोगे, तो मैं फिर तुम लोगों को फ़तह
فتوحات نصیب فرماؤں گا۔ تو وہ ان کو کہتے تھے کہ آج سمود کی طرح تمہارے اوپر پھر عذاب آئے گا وہ جب نبی آئے گا۔ تو انہوں نے پھر یہی کہا تھا کہ اگر یہی نبی ہے تو ہم اس کے اوپر ایمان لے آتے ہیں اور ہمیں اس نبی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نصرتیں عطا فرمائے گا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے تھے کون؟ مدینے والے، کیا آپ ہمارے ساتھ چلے آئیں گے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو غلبہ عطا فرمائے گا، تو کیا کہیں آپ ہم کو چھوڑ کر واپس مکہ تشریف لے آئیں گے؟ تو آپ دیکھیں ان کے یقین پر بھی، مدینہ والوں کے یقین پر بھی حیرت ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا مرنا میرا جینا اب آپ کے ساتھ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عہد کو پورا کیا۔ مکہ فتح ہو گیا تھا، آپ وہاں نہیں رکے تھے، آپ 20 یا 21 دن رکے تھے، آپ واپس مدینہ آ گئے تھے، اور ابھی آپ کہاں آرام فرما رہے ہیں؟ مدینہ میں، مسجد نبوی میں آپ کا روزہ مبارک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی لاج رکھی اور مدینہ والوں کے نصیب دیکھیے، قیامت تک کی صبح تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زمین پر آرام فرما ہے، انہی کے دیے ہوئے گھروں کی وہ زمین ہے۔ علماء کہتے ہیں جنت میں ایک بازار لگے گا، اس بازار میں صرف انہی کو اختیار ہوگا جنہوں نے اپنے جان اور مال قربان کیے، وہ وہاں جائیں گے۔ جو ان کی مرضی ہوگی جس چیز کو چاہیں وہاں سے اٹھا لیں گے، یعنی یہ اس چیز کا بدلہ ہے جو دنیا میں انہوں نے معاہدہ کیا تھا۔ ہم اپنے دل کے ساتھ اللہ سے سچا عہد کریں کہ اللہ تعالیٰ میری جان میرا مال تیرے اوپر قربان ہے، لیکن بدقسمتی سے ہمارا حال کیا ہے؟ ہم دنیا پر تو بہت خرچ کرتے ہیں، ہم بڑے بڑے گھر لے لیتے ہیں، بڑے مہنگے سب ڈویژن میں چلے جاتے ہیں، بڑا بڑا ٹیکس دیتے ہیں صرف اپنے دکھاوے کے لیے، لیکن دین کی جب بات آتی ہے، فی سبیل اللہ کی بات آتی ہے، تو وہیں پہ ہمارے جو ہوتے ہیں پول کھل جاتے ہیں۔ اب یہ دیکھیے کہ ادھر یہ گئے تو قریش کو اندازہ ہو گیا تھا، کیونکہ شیطان نے ایک آواز لگائی تھی نا کہ گھاٹی میں کوئی انہوں نے وعدہ کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو انہیں کچھ شک ہو گیا تھا کہ کوئی بیعت ہوئی ہے، تو وہ اب حج کے موقع پہ خیمے لگتے تھے، تو خیموں میں جا کر یہ پتہ کر رہے تھے اور ڈرتے رہے کہ اگر آپ مدینہ چلے گئے تو ہمارے نام کے سارے راستے بند ہو جائیں گے۔ اب سارے مدینہ والے سے تو یہ بیعت نہیں ہوئی تھی، صرف 73 لوگ تھے نا جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کی تھی۔ اب یہ پوچھ رہے تھے جنہوں نے بیعت کی وہ تو خاموش رہے، جن کو نہیں پتا تھا انہوں نے صاف انکار کر دیا، انہوں نے فیصلہ کن وار کرنے کا سوچا، ورنہ ہجرت تو طے تھی، لیکن ظاہری سبب ہجرت کا بننا تھا، اسی لیے جبرائیل علیہ السلام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل چکا تھا کہ ہجرت ہوگی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جائیں گے۔ سب ہجرت کر رہے تھے، آپ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو روکے رکھا، دونوں کی ہجرت جو ہے نا بعد میں ہوتی ہے۔ اب یہاں سے سیرت کا جو ہے نا اہم ترین جو مرحلہ ہے نا وہ شروع ہوتا ہے۔ تو اب سیرت النبی کا جو اہم ترین موڑ ہے وہ ہجرت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سرزمین کی طرف روانہ ہو رہے ہیں جہاں پر دین کو مکمل ہونا ہے، جہاں کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیت نازل کیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت، اور بہت سارے احکامات جو مکہ میں نازل نہیں ہوئے وہ مدینہ میں نازل ہونے تھے، کیونکہ مدینہ اپنی اسٹیٹ میں لی تھی، تو اس لیے زیادہ احکامات والی جو صورتیں ہیں وہ مدینہ میں نازل ہوئی ہیں۔ اور مکہ میں تو آپ کو پتہ ہے کہ صرف توحید تھی، جنت جہنم کا ذکر تھا، صبر کا ذکر تھا، کفو ایدیکم کا ذکر تھا، وہاں پہ پھر جو ہے قتال کا بھی حکم آ جائے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے صحابہ اکرام نے ہجرت شروع کر دی تھی۔ ہر ایک کی ہجرت کا ایک اپنا ہی نرالا انداز تھا۔ سب سے پہلی ہجرت جو کہ جو تجلیات نبوت ہے،
जिन्होंने लिखी है, उन्होंने रहीकुल मखतूम किताब भी उन्होंने लिखी है, तो वो सफ़ियुर रहमान मुबारकपुरी उनका नाम है। तो वो कहते हैं कि सबसे पहली हिजरत मदीना की तरफ अबू सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने की थी, जिनकी अहलिया का नाम उम्मे सलमा है, जो बाद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ोजा बनी थी। उम्मुल मोमिनीन में इनका नाम आता है। इनकी हिजरत सबसे मुश्किल थी। अपनी अहलिया और बच्चे को साथ लेकर ये निकले तो लोग आ गए इनको रोकने के लिए। बीवी के मैके वाले भी और अपने कबाइल वाले भी और अपने घर वाले भी। इनके खानदान और अहलिया के खानदान का आपस में कोई झगड़ा हुआ था। अब जो इनके ससुराल वाले हैं वो अपनी बेटी को नहीं जाने दे रहे थे, और जो इनके अपने घर वाले थे उन्होंने बचा ले लिया। तो आखिर में इनकी अहलिया को इनके घर वाले यानी मैके वाले ले गए और इनके बेटे को अबू सलमा के घर वाले ले गए। उन्होंने बच्चा जाने नहीं दिया और ना ही उन्होंने बच्चा माँ को जाने दिया। उम्मे सलमा तन्हा अपनी मेके में आ गई, यानी मदीना ही में ये दोनों रहे। अब इनकी अहलिया के बारे में भी आता है कि हाँ, ये तकरीबन रोज उस जगह जाती थी जहाँ अबू सलमा इनसे जुदा हुए थे, वहां रोती थी। तो 1 साल इस तरह गुजरा, ना बच्चा इनके पास आया, ना इनका शोहर इनके पास था। आखिर खानदान के किसी फर्द के दिल में रहम आया, तरस आया, ससुराल वालों ने भी बच्चा दे दिया, तो ये तनहा मदीना के सफर को निकली, पैदल, ऊंट पे या घोड़े पे। वो कहती हैं, मैं जूं ही मक्का से बाहर निकली तो उस्मान बिन अबी तलहा तलहा मिले रजी अल्लाह ताला अन्हु। तो पूछा कि अकेली जा रही हो? तो मैंने कहा, मेरे बच्चे के अलावा मेरा कोई नहीं है। उम्मे सलमा कहती है कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी में उस्मान इब्न तलहा से ज्यादा नेक और हमदर्दी करने वाला इंसान कोई नहीं देखा। वो मुझे लेकर चल पड़े, जहां भी रुकना होता था ऊंट को बिठाकर दूर हो जाते कि वो आसानी से सवारी से उतर जाए, यानी उनका कपड़ा कुछ हल जाए तो, यानी महरम का वो ख्याल करते हुए, क्योंकि ना महरम थे। और जब चलते वक्त भी वो ऐसा करते कि ऊंट को बिठा देते। जब उम्मे सलमा ऊंट पर सवार हो जाती तो ये तब बात है। यहाँ तक कि कुबा का महल्ला आया, वहां तक कुबा तक उन्होंने पहुंचा दिया। फिर वहां से ये वापस घर आ गए और उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो की शराफत और उनकी खैर ख्वाही का उम्मे सलमा अक्सर जिक्र फरमाया करती थी। आप अंदाजा करें, आज भी अगर हम लोग हज के मौके पे जाएं ना, तो अगर बस कोच पे होते हैं तो पूरा दिन गुजर जाता है मक्का से मदीना जाते हुए। और अगर हम प्राइवेट गाड़ी लेकर निकलते हैं तो तब भी 5 से 6 घंटे जो है ना इसमें गुजर जाते हैं। तो आप सोचें कि जब ऊंट पे और घोड़े पे जाते हैं तो कितने दिन गुजरे और कितना लंबा सफर था, और वहां की गर्मी आप देख लें, रास्ते में कोई शेल्टर छत भी नहीं था। तो ये इनकी शराफत थी जो उन्होंने उम्मे सलमा के साथ नेकी की थी। फिर हम इसमें हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की भी हिजरत देखते हैं कि इनके जो गुलाम थे, हज़रत नाफ़े इनका नाम आता है, इनके गुलाम थे। वो बयान करते हैं कि 3 लोग थे, अब्बास थे, हशाम थे और उमर ख़त्ताब थे। ये 3 लोग थे। उन्होंने इकट्ठे हिजरत का प्रोग्राम बनाया कि एक जगह इकट्ठे होकर हिजरत के लिए निकलेंगे। जहाँ जगह उन्होंने तय कर ली थी, उन्होंने कहा कि वहाँ इकट्ठा होना है, और अगर कोई किसी मजबूरी के तहत ना आया, रोक दिया गया, तो ये अलग बात है। हज़रत अली फरमाते हैं कि तमाम लोगों ने हिजरत खुफिया तरीके पर की, सिवाय एक शख्स के, और वो थे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। उन्होंने तलवार कंधे पर लटकाई, तीर अपने हाथ में ले लिए और अपना नेजा कमर के साथ लटकाया और पूरे तौर पर मुसल्लह होकर बैतुल्ला शरीफ पहुंचे। वहां लोग मुख्तलिफ टोलियों में सारा दिन बैठते थे, गपशप लगाते थे। वहां जाकर उन्होंने 7 तवाफ काबे के लगाए। इसके बाद वो एक एक टोली के पास गए और कहा,
تم میں سے جو کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کی ماں اس کو روئے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی بیوی بیوہ ہو جائے، اور یہ چاہتا ہے وہ کہ اس کی اولاد یتیم ہو جائے، تو آئے اور میرا رستہ روک لے کہ میں مدینہ ہجرت کر رہا ہوں۔ وہ ہر ٹولی میں اعلان کرنے کے بعد اسی شان و شوکت سے ہجرت کے لیے نکلے، کسی شخص میں ہمت نہ ہوئی کہ اٹھ کر پوچھ سکیں۔ اب لمبا قصہ تھا کہ ساتھیوں کے ساتھ کیا ہوا، کوئی پکڑا گیا۔ اسی طرح صہیب رومی ہے، ان کی ہجرت کا آتا ہے کہ ان کا اپنا وطن عراق کے آس پاس دجلہ فرات کے پاس تھا۔ رومن نے اس علاقے کو فتح کر لیا تھا۔ یہ چھوٹے سے تھے، غلام بن گئے اور بکتے ہوئے مکہ پہنچے اور وہاں پر پھر رہنے لگے۔ ابتدا میں مسلمان ہوئے تھے، انہوں نے کاروبار شروع کیا، خوب برکت ہوئی۔ ان کا ذکر احادیث کی کتابوں میں آتا ہے۔ اجمی ان کا تعلق تھا، عربی زبان کو یہ اجمی انداز میں بولتے تھے۔ ان کی ہجرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہوئی۔ مکہ والوں نے ان کو روک لیا کہ سارا مال و دولت جو نے کمائی یہ تم نے مکہ میں کمائی ہے، تم یہ ساری یہاں چھوڑ کر جاؤ، یہ تم مدینہ نہیں لے جا سکتے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ کیا میں سارا کچھ مال اسباب دے دوں تو تم مجھے مدینہ جانے دو گے؟ تو انہوں نے کہا ہاں۔ تو جب یہ مدینہ پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھ کر فرمایا ربیہ صہیب، ربیہ صہیب، کہ صہیب نے نفع والی تجارت کی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہجرت ہے یہ فوری ہجرت کیسے ہوتی ہے؟ دارالندوہ میں یہ جو مکہ کے کفار تھے، ان کی میٹنگ روم تھا، جو میں نے پہلے بھی بتایا کہ ابھی مطاف میں آ چکا ہے۔ تو 20 یا 25 لوگ اکٹھے ہوئے، مکہ کے بڑے بڑے سردار۔ انہوں نے سوچا کہ مل کر کوئی حتمی فیصلہ کیا جائے، کیونکہ انہیں پتہ چل چکا تھا کہ بیت عقبہ جو ہے ہو چکی ہے اور آپ کو مدینہ والوں نے دعوت دے دی ہے۔ یہ ساری سن گن انہیں مل چکی تھی، اور تمام قبائل جو یہاں پر بڑے بڑے ان کے جو لیڈر تھے وہاں اکٹھے ہوئے۔ وہاں پر جو ایک عجیب بات ہوئی وہ یہ تھی کہ ایک شخص پہلے سے وہاں بیٹھا ہوا تھا جو ان سب کے لیے انجان تھا۔ اس نے بہت ہی معزز ترین بڑا اعلیٰ لباس پہنا ہوا تھا، دیکھنے میں یہ کوئی عالم رئیس بڑا سردار لگتا تھا۔ پوچھنے پر اس نے بتایا کہ میں نجد سے آیا ہوں اور میں وہاں کا سردار ہوں۔ اصل میں آپ کو پتہ ہے یہ کون تھا؟ یہ شیطان تھا۔ اب ایسا ہے کہ یہ آپس میں مشورے کر رہے ہیں، تو کوئی مشورہ دیتا ہے کہ اگر یہ مدینے جا رہے ہیں تو انہیں جانے دیا جائے، مسئلہ حل ہو جائے گا، ہم مکہ والے اپنی پرانی روٹین پہ آ جائیں گے۔ تو نجدی شیخ جو کہ شیطان تھا، اس نے کہا اس طرح تو یہاں سے ایک ایک کر کے سارے لوگ مدینہ اکٹھے ہو جائیں گے اور پھر یہ مکہ پر حملہ کریں گے۔ کسی نے کہا ان کو قید کر لو، تو پھر یہ نجدی شیخ بولا ان کے جو دوست احباب ہیں اتنے جان نثار ہیں، آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ یہ نجدی شیخ جو شیطان تھا ہر مشورے میں اپنی رائے دیتا تھا۔ اب ابو جہل کا مشورہ تھا کہ تمام بڑے بڑے قبائل سے طاقتور بندوں کا انتخاب کریں، ہر قبیلے کا معزز طاقتور بندہ جو ہے اکٹھے ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قاتلانہ حملہ کرتے ہیں۔ اس سے کیا ہوگا کہ بنو ہاشم بنو مطلب جو ہیں یہ لڑ تو نہیں سکیں گے اتنے سارے قبائل سے، تو سارے قبائل سے کیا کریں گے؟ دیت یہ لے لیں گے، تو ہم سارے جتنے قبیلے کا ایک ایک بندہ اکٹھا ہوگا، ہم سب مل کر وہ دیت عطا کر دیں گے۔ اور دیت آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ جب عبداللہ کے نام، رسول اللہ علیہ وسلم کے والد کے نام کا پورا نکلتا تھا ابو مطلب سے، تو پھر 100 اونٹ جو تھی، یہ اسلام سے پہلے بھی دیت 100 اونٹوں کی تھی، اور اسلام جب آیا تو اسلام نے بھی اسی دیت کو برقرار رکھا۔ تو اب ایسا ہے تو کہتے ہیں ہم 12-15 قبائل جو ہے مل کر وہ پیسے اکٹھے کر کے جو دیت ہے وہ دے دیں گے۔ اس مشورے کو نجدی شیخ نے پسند کیا، اس نے کہا کہ ہاں یہ صحیح رائے ہے، اس کو مانو۔ تو اسی دن یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ یہ لوگ وہ وقت یاد کریں جب یہ آپ کے بارے میں خفیہ تدبیریں کر رہے تھے، اور انہوں نے آپ کی قید کا اور آپ کو جلا وطن کرنے کا اور آپ کو قتل کرنے کا پروگرام بنایا، اور اللہ تعالیٰ بھی خفیہ تدبیر کر رہا تھا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔
پھر اس طرح رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ہجرت کی اجازت دے دی۔ جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا کہ آج کی رات آپ اپنے بستر پر نہ سوئیں۔ آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ مجھے جانا ہے، میرے بستر پر میری چادر اوڑھ کر تم نے سونا ہے، تمہیں نقصان نہیں پہنچے گا۔ انہوں نے بات مان لی۔ آپ نے جو امانتیں تھیں وہ بھی علی کے سپرد کی کہ یہ واپس کر دینا، کیونکہ آپ صادق اور امین تھے، لوگ اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں ہم دوپہر کو اپنے گھر بیٹھے ہوئے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر پر چادر ڈالے تیز تیز قدم چل کر آ رہے تھے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سمجھ گئے کہ ضرور کوئی اہم بات ہے۔ آپ کبھی اس وقت ان کے گھر نہیں آئے تھے۔ آ کر آپ نے کہا کہ لوگوں کو یہاں سے ہٹا دو، تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ گھر میں میری بیٹیاں ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ہجرت کی اجازت مل گئی ہے۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً پوچھا میرے بارے میں بھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں تمہیں بھی اجازت ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میرے والد خوشی سے رو پڑے، اور اس وقت مجھے زندگی میں پہلی بار پتہ چلا کہ انسان خوشی سے بھی روتا ہے۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق نے 2 اونٹنیاں تیار کر رکھی تھی، تو آپ کو آفر کی کہ جو آپ کو پسند ہے آپ اس میں سے لے لیں۔ آپ نے فرمایا میں لوں گا لیکن میں قیمتاً لوں گا، یعنی اس کی قیمت طے کروں گا۔ سیرہ نگاروں نے اس کے اوپر بھی تبصرہ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری عمر ابوبکر صدیق سے سامان لیا، تو آپ نے یہ اونٹنی کیوں نہیں لی؟ اس کے اوپر جو سیرہ نگار ہے لکھتے ہیں کہ ہجرت اتنا بڑا ثواب ہے، یہ اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی بلیسنگ ہے کہ اس کے اوپر اپنی جان کے ساتھ اپنا مال خرچ کرنا بھی بہت فضیلت کی بات ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا مال خرچ کرنا چاہ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر کے گھر کی پچھلی سمت سے نکلے۔ اس ہجرت کے اندر جو لوگ شامل تھے آپ دیکھیں، اونٹنیاں بھی ابوبکر صدیق کی تھیں، اور جو لوگ شامل ہیں وہ بھی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے ہیں۔ عبداللہ بن ابی بکر کھانا لاتے تھے جب آپ غار ثور میں تھے۔ اسما بنت ابی بکر بھی کھانا لاتی تھی۔ عامر ابن فؤیرہ جو تھے یہ ابوبکر صدیق کے غلام تھے، یہ بکریاں چرایا کرتے تھے، یہ بکریاں لے آتے غار کی طرف دودھ دو کر دیتے تھے، اور جو آتے تھے عبداللہ بن ابی بکر آتے تھے، اسما آتی تھی، اور کیونکہ پھر یہ جب بکریاں لے کے آتے تھے تو ان کے جو قدموں کے نشان ریت پہ پڑتے ہیں نا، ان کو مٹا دیا کرتے تھے۔ اب خبریں لانا مکہ کی عبداللہ بن ابی بکر لاتے تھے، اور اب دیکھیں ابو بکر صدیق نے مال، جان، اولاد اور اپنے غلام، یعنی سارا کچھ اس ہجرت پہ خرچ ہو رہا تھا۔ کسی اور صحابہ کو یہ سعادت نصیب نہیں ہوئی ہے جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ۔ اس لیے حضرت عائشہ ایک بار آسمان کے اوپر ستارے دیکھ کر پوچھ رہی تھی کہ کوئی ایسا بندہ بھی ہے جس کی اتنی نیکیاں ہوں گی ان ستاروں کے برابر؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہاں، ابو بکر صدیق کی اس ایک رات کی نیکیاں یعنی اتنی ہے، اور ان کے لیے جنت کے 8 دروازے کھولے جائیں گے۔ تو اب ایسا ہے ہمارے اندر بھی اللہ تعالیٰ یہ والی خصوصیات پیدا کرے۔ تو صحابہ اکرام اس وجہ سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اونچی شہادت والا کہتے تھے، اور آپ کو صاحب غار کا ٹائٹل تو قرآن میں بھی دیا ہوا ہے۔ اور غار میں جب پہنچے تو ابوبکر صدیق نے آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ باہر کھڑے رہیں۔ آپ نے پورے غار کا ابوبکر صدیق نے معائنہ کیا، وہاں پر سوراخ تھے، ان سوراخوں کو بند کیا، اور پھر ایسا تھا کہ یہ غار ایسا تھا کہ یہ نیچے کی طرف تھا، اگر کوئی کھڑا ہو نا تو اپنے پاؤں کی طرف دیکھے تو ان کو غار نظر آتا تھا۔ اور جب مکہ والے وہاں پہنچ آئے تھے اور ان کے قدم آپ کو نظر آ رہے تھے تو ابوبکر صدیق نے گھبرا کر کہا تھا کہ یہ تو پہنچ گئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان 2 کے بارے میں کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ لا تحزن ان اللہ معانا؟ تو مکڑی کے جالے والی روایت بھی سیرہ نگار جو ہیں بیان کرتے ہیں 3 دن غار میں
रहे। मक्का की खबर जो है अब्दुल्ला बिन अबी बकर लाते थे, और उनके और खाना अस्मा बिनते अबी बकर लाती थीं, और इनके कदमों के निशान दूध पिलाते थे बकरियों को लाकर आमिर बिन फ़ुहैरा, और इनके पाँव के जो फुटप्रिंट होते थे वो उनको मिटा देते थे कि मक्का वालों को कहीं सुन गुन ना मिल जाए। जब रात को आपने हज़रत अली को अपने बिस्तर पर सुलाया तो आप भी घर के अंदर थे। आप जब और ये सारे बाहर जो 15 14-15 कबीले के बड़े-बड़े ताकतवर लोग थे, ये सारे बाहर आ गए थे कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कातलाना हमला करेंगे। तो आप बाहर निकले तो आपने सूरह यासीन की आयत पढ़ी, वजअलना मिन बैना ऐदीहिम सद्दन व मिन खल्फिहिम सद्दन वअग़शयनाहुम ला युबसिरून। तो आपने रेत फेंकी, तो उस रेत की वजह से उनको कुछ नज़र ना आया, और आप उनकी आँखों के सामने अपने जो घर से निकल कर आप चले गए। सुबह हुई तो बिस्तर जो था आपकी, उसमें चादर में जो बंदा सोया हुआ था, वो हज़रत अली थे। तो उन्होंने हज़रत अली को पकड़ा और खूब ज़ोर दिया, और आपको बैतुल्ला लेके हज़रत अली को और मारा-पीटा। और उन्होंने, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को कुछ नहीं बताया था कि आज रात हिजरत करनी है क्या, आपने सिर्फ़ बताया था कि ये अमानतें वापस करनी है और आपने इधर बिस्तर पर सोना है। तो इससे पता चलता है कि अपने कामों के जो अमूर हैं उनको खुफ़िया रखना चाहिए। अबू जहल जो था सीधा जो है अबू बकर सिद्दीक़ के घर पहुँच गया। अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से पूछा, उसने कहा मुझे नहीं पता। तो ऐसा था तो उनको भी नहीं पता था कि किधर जाना है। तो उन्होंने उनको ज़ोरदार थप्पड़ मारा। तो अब इससे आगे हम जो है अगली क्लास में बात करेंगे। अल्लाह ताला इसको कबूल करे। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।